سن 2002 میں بالی ووڈ کے معروف گیت کانٹا لگا کے ریمیکس سے معروف ہونے والی ماڈل اور اداکارہ شیفالی زریوالا کی محض 42 سال کی عمر میں اچانک موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی موت کی تحقیقات کرنے والے کچھ پولیس افسران نے کہا ہے کہ شیفالی بہت سی دوائیں لے رہی تھی، جس میں اینٹی ایجنگ گولیاں، بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرنے والی ادویات بھی شامل تھیں، اور غالباً یہ دوائیں خالی پیٹ لینے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اچانک گر گیا۔ انڈین خبر رسائی ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے ایک پولیس آفیسر کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ 27 جون کی دوپہر کو شیفالی نے ایک اینٹی ایجنگ انجیکشن لگوایا تھا۔ پولیس افسر نے ابتدائی تفتیش کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اس کے بعد ان کا بلڈ پریشر تیزی سے کم ہوتا گیا اور وہ کانپنے لگی، جس کے بعد اہل خانہ انہیں ہسپتال لے گئے۔ شیفالی کو 27 جون کو اندھیری کے بیلے ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ پولیس کو دیر رات 1 بجے ان کی موت کی اطلاع دی گئی اور اس کے بعد ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ممبئی کے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق پولیس نے اب تک ان کی موت کے متعلق 10 لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں، جن میں شیفالی کے شوہر اور والدین کے ساتھ ساتھ گھر میں کام کرنے والے ملازمین بھی شامل ہیں۔ وہ سب اس وقت گھر پر تھے، تاہم اب تک کچھ بھی مشتبہ نہیں ملا ہے۔ تحقیقات کے سلسلے میں پولیس کی ایک ٹیم فرانسک ماہرین کے ساتھ ان کے گھر گئی اور بہت سی چیزوں کے نمونے اکٹھے کیے۔ اس میں شیفالی کی دوائیاں اور انجیکشن بھی شامل ہیں۔ اگرچہ شیفالی کی موت کا تعین ہونا ابھی باقی ہے، مگر اسی کے بیچ انڈیا اور پاکستان میں یہ بحث تیز ہو گئی ہے کہ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ سے کون سے خطرات وابستہ ہو سکتے ہیں۔ معروف اداکاراؤں نے کیا کہا؟ شیفالی کی موت کے بعد شوبز انڈسٹری سے منسلک بہت سی اداکاراؤں نے صحت مند طرز زندگی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ شیفالی کی موت کے بعد اداکارہ ملیکہ شراوت نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے مداحوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے کوئی فلٹر استعمال نہیں کیا، کوئی میک اپ نہیں کیا، میں نے اپنے بال بھی نہیں سنوارے۔ میں یہ ویڈیو آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ ہم سب مل کر بوٹاکس، مصنوعی کاسمیٹک فلرز کو نہ اور ایک صحت مند طرز زندگی کو ہاں کہہ سکیں۔ دوسری جانب ایک انٹرویو میں اداکارہ کرینہ کپور نے کہا کہ میں بوٹاکس کے خلاف ہوں، تاہم وہ صرف اداکاراؤں کے لیے بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے چیلنجز پر بات کر رہی تھی، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ بھی جھریوں اور بڑھاپے سے ڈرتی ہیں۔ اس کے جواب میں کرینہ نے کہا کہ میں بوٹاکس کے خلاف ہوں، مگر میں اپنی صحت کی حفاظت کے حق میں ہوں، جس کا مطلب ہے صحت مند رہنا، اچھا محسوس کرنا اور قدرتی علاج۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چھٹیاں منائیں، فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، سیٹ پر آپ جو کچھ کرتے ہیں اسے مختلف کریں، نہ کہ انجیکشنوں اور سرجریوں میں الجھیں۔ تاہم ان دونوں اداکاراؤں نے اپنے بیان میں شیفالی کا ذکر نہیں کیا، تاہم ان کی موت کے بعد ان دونوں اداکاراؤں کے بیانات کو ان کی موت سے جوڑا جا رہا ہے۔ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ چہرے سے بڑھاپے کے آثار کو کم کرنے اور نوجوان نظر آنے کے لیے اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ ایک زمانے سے مقبول ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، چہرے پر نہ صرف جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں، بلکہ چہرے کی جلد بھی آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتی ہے۔ لیکن بڑھتی عمر کے ان اثرات کو کم کرنے کے لیے آج کل کاسمیٹک سرجری، انجیکٹیبل فلرز، بوٹاکس وغیرہ کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کچھ ادویات یا دواؤں اور مرکبات کے امتزاج سے کیا جاتا ہے جو بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول بوٹاکس ہے، جو کہ ایک طاقتور انجیکشن ہے جو ہمارے پٹھوں کے بہت چھوٹے حصے کو ریلیکس کرتا ہے۔ بوٹاکس کا استعمال پیشانی کی لکیروں یا آنکھوں کے گرد حلقوں، ناک کے گرد جھریوں کو کم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) نے 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ہی کاسمیٹک طریقہ کار میں اس کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ دی ایستھیٹک کلینک کے سینئر کاسمیٹک سرجن ڈاکٹر دیبراج شوم نے ایک ہندی نیوز ویب سائٹ دی للن ٹاپ کو بتایا کہ ڈرمل فلرز ایسے انجیکشن ہیں جو جلد کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ یہ اسی مادے سے بنتے ہیں جس سے ہماری جلد کے خلیات بنتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ عمر کے ساتھ جلد میں کولیجن کم ہونے لگتا ہے، لیکن فلرز کی مدد سے کولیجن واپس آ جاتا ہے اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ اینٹی ایجنگ کے لیے گلوٹاتھیون انجیکشن بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو ہمارے جسم کے خلیوں کو عمر کے ساتھ پہنچنے والے نقصانات کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ گلوٹاتھیون اکثر نسوں کے انجیکشن اور گولیوں کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ ڈرماٹولوجی کی سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر انجو جھا کا کہنا ہے کہ گلوٹاتھیون ہمارے جسم میں پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن عمر کے ساتھ جسم گلوٹاتھیون کی پیداوار کو کم کرتا ہے، اس لیے اسے بیرونی ذرائع سے لیا جاتا ہے۔
یہ بھی مانا جاتا ہے کہ گلوٹاتھیون لینے والوں کی جلد کی رنگت کچھ بہتر ہوتی ہے، لیکن اگر نس کے ذریعے سے لیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ضمنی اثرات بھی ہیں اور اسے FDA سے منظوری بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ علاج کتنا محفوظ ہے؟ ماہرین کی نگرانی میں اس علاج کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ فلرز گلوٹاتھیون انجیکشن اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے دلی کے سر گنگا رام ہسپتال میں جلد کے امراض کے شعبے کے چیئرمین ڈاکٹر رشی پروشر کہتے ہیں کہ کچھ مستثنیات کو چھوڑ کر ایسے انجیکشن اب تک محفوظ ثابت ہوئے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں رجسٹرڈ ڈرماٹولوجسٹ کی تشخیص اور نگرانی میں لیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بوٹوکس کے خطرات پر بحث اپریل 2024 میں اس وقت تیز ہوئی جب US سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے ایک وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 25 سے 59 سال کی 22 خواتین میں بوٹوکس کے نقصان دہ رد عمل دیکھے گئے، جن میں سے 11 کو ہسپتال میں داخل کرانا پڑا اور 6 افراد میں یہ دیکھا گیا کہ بوٹوکس کے لیے دیے گئے ٹاکسنز پھیل کر ان کے نروس سسٹم تک پہنچ گئے۔ اس پر ڈاکٹر پروشر نے کہا کہ بعد ازاں یہ ثابت ہوا کہ ان تمام خواتین کے بغیر لائسنس یا غیر تربیت یافتہ لوگوں سے انجیکشن ایسے مقامات پر لگوائے جہاں صحت کے مراکز تک نہیں تھے۔ ان ادویات کے خطرات پر ڈاکٹر انجوجھا کہتی ہیں کہ FDA نے گلوٹاتھیون کو اس لیے منظور نہیں کیا کیونکہ اس کے کچھ مضر اثرات دیکھے گئے ہیں۔ کچھ مریض اس کی وجہ سے انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انجیکشن لگانے والی دوائیں اسٹیون جانسن جیسی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ ایسی حالتیں ہیں جو دواؤں کے رد عمل سے پیدا ہوتی ہیں، جن میں موت کا خدشہ تو ہے، لیکن یہ شاذ و نادر کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو لوگ جلد کو چمکدار بنانے یا جلد کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ان ادویات کا استعمال کرتے ہیں، ان پر اس کا اثر تبھی پڑتا ہے جب تک وہ اسے لے رہے ہوں۔ اس کا اثر ہمیشہ نہیں رہتا۔ ڈاکٹر انجو کہتی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کتنی دوائیاں لے رہے ہیں، آپ کو اسے لینا چاہیے یا نہیں، کیا آپ کو کوئی موجودہ مسئلہ ہے جو ان دوائیوں سے بڑھ سکتا ہے۔ اس سب کے لیے کسی اچھے ماہر امراض جلد کے مشورے کی ضرورت ہے۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ایسے شواہد فی الحال نہیں ہیں۔ یہ دوائیاں ہارٹ اٹیک، دل کے دورے کا باعث نہیں بن سکتی، لیکن بعض اوقات زیادہ خوراک لینے سے جگر اور گردے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے دیگر بالواسطہ اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ علاج کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں کروایا جائے جو یہ جانتا ہو کہ کس پٹھے میں انجیکشن لگانا ہے اور کتنی مقدار میں۔ یہ خود نہ کریں، پارلر میں نہ کروائیں اور کسی ایسے ڈاکٹر سے بھی نہ کروائیں جو طریقہ علاج کا ماہر نہ ہو۔